لیکن احتیاط کس میں ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. احتیاط کا بالکل ون سائیڈڈ بات ہے. لیکن دنیا کے معاملے میں ہم بڑی احتیاط کرتے ہیں. ہمیں 10 مولوی جو ہے نا وہ زہر آلود بریانی ہمارے سامنے رکھے اور ہمیں پتا نہ ہو اور سخت بھوک لگی ہوئی ہو, بریانی جو ہے وہ اچھی بھی لگتی ہو, ایک کلین شیپ بندہ کان میں آگے کہہ دینا ان مولویوں نے بیچ میں زہر ڈالا ہوا ہے, تو کھائیں گے بریانی؟ اور یہاں سارے محدثین چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ اصول محدثین پہ روایت صحیح نہیں ہے. لیکن نہیں, جہاں جان کا خطرہ ہے وہاں فوراً مان لیں گے. یہ ہمیں پھر ان کی مولویوں کی داڑھی نہیں نظر آئیں گی, اس طرح ان کو 4 سلواتیں بھی سنائے, داڑھی رکھ کے جھوٹ مار دے ہو, فراڈ کرنے لگے سو میرے نال. کوئی میڈ ان چائنا موبائل میڈ ان جاپان کر کے بیچ دے تو اس کو 4 سلواتیں سنائیں گے کہ یار تو داڑھی پگڑی پہن کے اور یہ تسبیح پکڑ کے کرتا ہے, اور دین کے معاملے اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے, اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل ہے. دین کے معاملے میں یہ ہے, پھر یہ حشر بھی وہی ہونا ہے. تو دین کو بھی جب اتنا کم از کم سیریس لیں جتنا ہم نے دنیا کو لیا ہوا ہے, جس طرح بچے کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے 10 بندوں سے مشورہ کرتے ہیں, دین کے لیے بھی ذرا جائے نا. اگر میں ننگی بات وہی کرنے لگا ہوں, اگر ایک قادیانی پوری زندگی صرف قادیانی علماء سے ختم نبوت سمجھتا رہے گا اور اہل سنت کے پاس نہیں آئے گا تو اس کو کیسے سمجھ آئے گا ختم نبوت کا مسئلہ؟ اسی طریقے سے اگر ایک بریلوی دیوبندی اور اہل حدیث اپنے اپنے مولویوں سے مسئلے پوچھتا رہے گا کہ دوسرے کے پاس نہیں جائے گا, اس کو کیسے پتا چلے گا غلطی لگی ہوئی ہے؟ تو سب کے پاس جانا ہوگا. اور پھر الحمدللہ ان مولویوں نے یہ احسان امت پہ کر دیا, کتابیں ٹرانسلیٹ کر دی ہیں, اب خود جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اب ان کی کتابیں دکھائیں تو کہتے ہیں یہ عوام کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے. تو عوام کے لیے پڑھنے تو ہم نے ترجمہ کیوں کیا؟ پیسے کمانے کے لیے. آپ کے لیے تو عربی بھی کافی تھی, تو عوام کے لیے کیا ہے. تو اپنے لکھے ہوئے ترجموں سے بھی پھر جاتے ہیں. تو یہ 2 نمبری کی جو ہے وہ انتہا ہے. اب اس کانٹیکسٹ میں ذرا دل تھام کر, میں اتنی سخت گفتگو کرتا نا تو شاید کسی کو ہضم نہ ہوتی, لیکن یہ اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں امام بخاری رحمت اللہ علیہ پر, انہوں نے بڑے سخت الفاظ کے ساتھ گفتگو کی ہے. وہ میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو گفتگو سنانے لگا ہوں تاکہ یہ ایشو ریزالو ہو جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 122 احادیث جمع کی ہیں, الگ سے ایک حدیث کی کتاب لکھی ہے جو صحیح سند سے تمام محدثین نے ثابت کیا کہ ان کی ہی کتاب ہے, جیسے کہ صحیح بخاری. اس کا نام ہے جز رفع الیدین. جز کہتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جو صرف ایک ٹاپک پہ لکھی جاتی ہے. صحیح بخاری جو ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح, جامع کتاب ہے صحیح حدیث کی, لیکن جز جس میں صرف ایک ٹاپک ہو. جز القراء بھی لکھی امام بخاری نے. جز رفع الیدین میں انہوں نے مقدمے میں اپنی اس کتاب کو لکھنے کا مقصد بیان کر دیا. وہ ورڈ بائی ورڈ اوریجنل بک سے فوٹو کاپی میں نے لگائی ہوئی ہے, آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں یہ کتاب اس مجہول شخص پر رد ہے. اس بندے کا نام نہیں انہوں نے لیا, کون ہے. این ممکن ہے ان کے زمانے میں کوئی ایسا شخص ہو, جیسا کہ ابن جوزی رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک یزیدی تھا, تو اس کے خلاف امام ابن جوزی نے وہ کتاب لکھی شعراء. یہ اس سرکش کا رد ہے جو یزید کو برا کہنے سے منع کرتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ امام بخاری کے زمانے میں بھی ایسا کوئی سرکش ہو. تو کہتے ہیں یہ اس مجہول شخص پر رد ہے جس نے نماز میں رکوع کے وقت اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد والے رفع الیدین کا انکار کیا. اس نے لا یعنی اور فضول تکلف کرتے ہوئے اجمیوں پر اسے مبہم رکھا, جو عربی نہیں جانتے تھے. اجمیوں مبہم رکھا, ایمبیگوس کر دیا, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور قول اور آپ کے صحابہ کے فعل اور ان کی روایت اور اسی طرح تابعین کے فعل سے ثابت ہے. سلف صالحین نے اس مسئلے میں صحیح احادیث کی پیروی کی ہے. اللہ ان سلف صالحین پر رحم فرمائے اور ان کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا فرمائے. لیکن اس منکر نے, اس رد کرنے والے نے اپنے سینے کی کدورت اور دل کی تنگی ظاہر کی ہے. اس نے رسول اللہ کی سنت سے نفرت اور اہل سنت سے دشمنی اور تکبر کیا ہے. اندازہ کریں جو رفع الیدین کے خلاف بات کرتا ہے اس کے بارے میں. آگے تو انہوں نے حد ہی کر دی. اس بدعتی کے گوشت ہڈیوں اور دماغ میں بدعت گھس چکی ہے. گوشت ہڈیوں اور دماغ میں. اور یہ نہ سمجھیں ان کے اپنے الفاظ ہیں, یہ سنن ابی داؤد اور ترمذی میں صحیح حدیث ہے. میری امت میں ایسے گروہ پیدا ہوں گے جن کے اندر بدعتیں اس طرح سرایت کر جائیں گی جس طرح باولا کتا کسی کو کاٹ جائے, اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں پہنچ جائے گا. یہ حدیث کے مطابق انہوں نے صحیح کہا کہ بدعت اس کے دماغ, گوشت اور ہڈیوں میں پہنچ چکی ہے. اس کے انکار کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ارد گرد اجمیوں کا جھمگٹا دیکھ کر دھوکے کا شکار ہو کر اپنے آپ کو ان سے منسوب کیا, جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایک جماعت قیامت تک حق پر قائم رہے گی, کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا, وہ غالب رہیں گے. غالب کس اعتبار سے؟ دلائل کے اعتبار سے, ورنہ تو پٹائی آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. غالب رہیں گے دلائل, اور آپ کو دلائل بالکل ون سائڈڈ ہے. جڑا بخاری پڑھتا ہے گمراہ ہو جاتا ہے, کہنا نا
बुखारी मुस्लिम डायरेक्ट ना पढ़ो, हदीस डायरेक्ट ना पढ़ो, बंदा गुमराह हो जाता है। तो ये ठीक कह रहे होते हैं, बेसिकली गुमराह हो जाता है, उनको रास्ते को गुमराही का नजर आ रहा है। अब सैयदना बिलाल की नजर से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे तो पता चले ना। अबू जहल को क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक दिल को क्या अट्रैक्ट करती, जब उसने देखना ही कदूरत की नजर से। इसको कह रहे हो चश्मा लगा के देखना, जब चश्मा ही ऐसा लगाया तो आगे नजर ही वही कुछ आना है, प्री डिटरमिनेड रिजल्ट्स के साथ। तो वो कहते हैं कि क़यामत तक वो गिरोह हक पर कायम रहेगा और रसूलुल्लाह की तमाम सुन्नतें इसी तरह जारी रहेंगी ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुर्दा सुन्नतों को जिंदा किया जाता रहे। वो कहते हैं हम इंशाअल्लाह अहले सुन्नत का दिफा करेंगे। अब पता चला अहले सुन्नत असल में है कौन। शराब की बोतल के बाद रूह अफ़ज़ा लिख लेने से, जामे शीरी लिख लेने से वो जामे शीरी या रूह अफ़ज़ा नहीं बन जाता। अहले सुन्नत है कौन, अब पता चला असली अहले सुन्नत कौन है, जो किताब सुन्नत के मनहज पर है। तो इस टॉपिक पे मजीद तसल्ली करनी हो तो ये जुज़ रफ़ुल यदैन आप खरीद लें, 122 हदीसें आपको मेरे लिए 60-70 रुपए की तर्जुमे के साथ मिल जाएगी। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी की कंटिन्यूशन के तौर पर मैं समझता हूं दौरे हाजिर में एक बहुत बड़े हदीस के जो मुहद्दिस हैं शेख जुबैर अली ज़ई साहब हफिज़हुल्लाह, उन्होंने किताब लिखी है नूरुल ऐनैन, तकरीबन 500 सिफात पर, और उन्होंने ये सारी की सारी चीजें ऐसी कंक्लूड की हैं कि मैं कहता हूं आज अगर इमाम बुखारी जिंदा होते तो उनका माथा चूम लेते। जिस तरीके से उन्होंने ये तमाम इश्यूज को एड्रेस करके अब ये हमेशा के लिए रिजॉल्व, क्योंकि हर जमाने में नए नए बहाने शुरू होते हैं ना, तो हर जमाने में लोग फिर उनका जवाब देते हैं। तो वो अब आपको अगले बहाने जो है वो अब इंटरेस्टिंग पोर्शन इसका जो है वो इल्मी पॉइंट्स का शुरू होने लगा है। लेकिन एक दफा दुरूशी पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह